نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کا گھر جلانے کے لیے بھیجا۔ وہ تو بچ نکلے لیکن ان کی سازش وہیں ختم ہو گئی۔ سفر طویل تھا، عرب کے ریگستان کی گرمی آگ کی طرح تپ رہی تھی اور مومنوں کے پاس کھانا پینا بھی کم تھا، لیکن ان کے دل ثابت قدم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تبوک کی مہم تلواروں کی جنگ نہیں تھی بلکہ دلوں کا امتحان تھا۔ گرمی شدید تھی، سفر لمبا تھا، سامان سفر کم تھا، پھر بھی جو مخلص تھے وہ آگے بڑھے، جبکہ وہ جن کا ایمان صرف زبان تک تھا پیچھے ہٹ گئے۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک ایسے سفر پر جو نیتوں کو ظاہر کرتا ہے اور دلوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ ہجرت کے بعد 9واں سال تھا۔ مدینہ کا تپتا ہوا سورج آسمان پر چھایا ہوا تھا اور کھجوریں ابھی ابھی پکی تھیں۔ لوگ سائے اور آرام کے خواہش مند تھے، لیکن اس کے بجائے اللہ کی طرف سے آزمائش کی پکار آئی۔ نبی کی مسجد کے منبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، رومیوں کے خلاف مہم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کوئی عام بلاوا نہیں تھا۔ سفر طویل تھا، گرمی ناقابل برداشت تھی اور دشمن دور اور طاقتور تھا، خود بازنطیں سلطنت۔ اسے بعد میں تنگی کی مہم یعنی غزوہ اسرا کے نام سے جانا گیا۔ شدید گرمی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر منزل کا اعلان کیا، جو کہ مہمات میں رازداری کی ان کی عام عادت کے خلاف تھا، تاکہ مومن آنے والی آزمائش کے لیے پوری طرح تیار ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہچکچائے۔ منافقوں میں ایک شخص تھا جس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، کیونکہ مجھ سے زیادہ عورتوں کا دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں بازنطیں عورتوں کے فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے منہ پھیر کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے ایسے بہانوں کے بارے میں وحی نازل فرمائی۔ ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں، مجھے اجازت دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے۔ یقیناً وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور بے شک وہ کافروں کو گھیر لے گا۔ وَإِمْنَيَامْ مِنْ إِقَاوْلَا أَلِفَزِنَ النُّؤْوَيْلِيَا تَفَنُّ إِلِيَا فْنَ أَلَفْنَتَنِينَ سَيْقِتَاوَا وَانِّي وُجِئِنَا أُمِ لِمَاتِ نَالُوِ اَفْنَرْنِي۔ ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں، مجھے اجازت دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے۔ یقیناً وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیر لے گی۔ چنانچہ جو لوگ خواہشات کی آزمائش سے ڈرتے تھے، وہ پہلے ہی ایک بڑی آزمائش یعنی کفر اور منافقت کی آزمائش میں پڑ چکے تھے۔ دوسروں نے کہا، اس گرمی میں کوچ نہ کرو۔ تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، کل نار جہنم اشد حرا کانوا فقہون، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھ پاتے۔ منافقوں کا ایک گروہ سویلم نامی ایک یہودی شخص کے گھر میں جمع ہوا، جو مسلمانوں کی ہمت توڑنے کی سازش کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا تاکہ ان پر وہ گھر جلا دیا جائے۔ وہ بچ نکلے، لیکن ان کی سازش وہیں ختم ہو گئی۔ ان کی بزدلی سب کے سامنے آ گئی۔ پھر قربانی کا وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو دینے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جس نے تنگی کے لشکر کو تیار کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 1000 سونے کے دینار لائے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے انہیں الٹ پلٹ کیا اور فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اے اللہ،
عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے راضی ہوں۔ امیروں نے کثرت سے دیا اور غریبوں نے جو کچھ وہ دے سکتے تھے دیا، یہاں تک کہ خلوص نیت سے دی گئی مٹھی بھر کھجوریں بھی سونے سے زیادہ وزنی ہو گئیں۔ پھر 7 آدمی آئے جو انصار اور دیگر میں سے غریب صحابہ تھے۔ انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے ساتھ لے چلی۔ لیکن ان کے پاس انہیں سوار کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا، چنانچہ وہ واپس لوٹ گئے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں، اس غم میں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو جب آپ کے پاس سواری کے لیے آئے تو آپ نے کہا، میرے پاس تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں، اس غم میں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ملا۔ ان کا غم ایمان کی نشانی بن گیا، طلب کے آنسو کمزوری کے نہیں۔ اہل ایمان کا لشکر روانہ ہوا جس کی تعداد 30,000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو خاندان کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں رہنے کو کہا۔ منافقوں نے مذاق کیا کہ تمہیں پیچھے چھوڑا کیونکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ الجرف میں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ مطمئن اور معزز ہو کر واپس لوٹے۔ سفر طویل تھا، عرب کے ریگستان کی تپش آگ کی طرح جل رہی تھی، اور مومنین کے پاس کھانا پانی بہت کم تھا، لیکن ان کے دل ثابت قدم رہے۔ ایک شخص ابو خصمہ گھر واپس آئے تو اپنی بیویوں کو ٹھنڈی چھاؤں میں اور کھانا تیار پایا۔ انہوں نے اپنے سامنے موجود آرام کو دیکھا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ اور ہوا میں بیٹھے ہیں اور ابو خصمہ سائے اور آرام میں۔ اللہ کی قسم، یہ انصاف نہیں ہے۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، اپنا آرام پیچھے چھوڑ دیا اور تبوک پہنچنے تک سفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا اور فرمایا، ابو خصمہ، اور وہ واقعی وہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کے لیے دعا کی اور نیک لوگوں میں ان کا استقبال کیا۔ جب لشکر الحجر میں قوم سمود کے قدیم کھنڈرات سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی بستیوں میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سوائے روتے ہوئے، مبادا تم پر بھی وہی آفت آئے جو ان پر آئی تھی۔ انہوں نے اپنا سر ڈھانپ لیا، اپنے اونٹ کو آگے بڑھایا اور لوگوں سے کہا کہ سمود کے کنووں سے پانی نہ پئیں۔ صرف ایک چشمہ ان کے لمس سے بابرکت ہوا، پانی تیزی سے نکلا اور لشکر کی پیاس بجھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گم ہو گیا تو ایک منافق نے مذاق اڑایا، وہ غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کا اونٹ کہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا، اللہ کی قسم، میں صرف وہی جانتا ہوں جو میرا رب مجھے سکھاتا ہے۔ وہ فلاں فلاں وادی میں ہے، درختوں کے درمیان اپنی رسی سے رکا ہوا ہے۔ وہ گئے اور اسے بالکل ویسا ہی پایا جیسا انہوں نے بتایا تھا، ایک ایسی نشانی جس نے ہر شک کرنے والے کو خاموش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے لیکن وہاں کوئی رومی لشکر نہیں پایا۔ اس کے بجائے وہ عیسائی حکمران یوحنا سے ملے جو آگے آیا اور بغیر کسی جنگ کے جزیہ ادا کر کے امن کا معاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا اور اس کی حفاظت کی ضمانت دی۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دوم الجندل کے ایک عیسائی حکمران کو پکڑنے کے لیے بھی بھیجا جو بالکل پیشین گوئی کے مطابق پکڑا گیا، چاندنی میں جنگلی مویشیوں کا شکار کرتے ہوئے۔ عقیدر کو نبی کریم کے سامنے لایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اسے معاف کر دیا اور اس کا معاہدہ قبول کر لیا۔ تبوک میں 20 راتیں قیام کے بعد
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस रवाना हुए। रास्ते में वो एक ऐसे नौजवान की कब्र के पास से गुजरे जिसे इसके कबीले ने ठुकरा दिया था, जो सिर्फ एक खुरदरा कंबल ओढ़कर मदीना आया था। जब उनका इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र में उतरे और फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे राजी हूं, तो भी इससे राजी हो जा। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, काश में उस वक्त उनकी जगह होता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंचे तो उन्हें मुनाफिकीन की बनाई हुई एक मस्जिद ज़िरार की खबर मिली, जो इबादत के लिए नहीं बल्कि तफरीका डालने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने इससे पहले उनसे कहा था कि वो इस पर बरकत दे, लेकिन आला ने वही की कि जिन लोगों ने नुकसान, कुफर और मोमिनों के दरमियान तफरीका डालने के लिए मस्जिद बनाई है, आला तुम्हें इसमें खड़े होने की इजाजत नहीं देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा कि उसे जला दें। बातिल की आग आसमान तक बुलंद हुई और अहल ईमान आजमाइश और ईमान के जरिए एक बार फिर पाक होकर अपने घरों को लूट आए। यूं तबूक में फौजों की टुकर की गूंज न सुनाई दी, बल्कि सच्चाई के बोझ ने इखलास को जाहिर किया, तज़ब्ज़ुब को बेनकाब किया। क्योंकि हर फतह नजर नहीं आती, कुछ फतूहात सिर्फ महसूस की जाती हैं। अगले किस्त में इंशाअल्लाह हम वो दिन देखेंगे जब कौमें फौजों के साथ नहीं बल्कि वफूद के साथ आए, जब इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुंचना शुरू हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।